آئیے آج ہم آپ کو ایک ایسے جنگل کی کہانی سناتے ہیں جو کہ دریا کے کنارے واقع تھا، اور اس پاس ہی ایک چڑیا کا گھر بھی تھا، اور وہ چڑیا اکیلی رہتی تھی۔ اس کے ماتا پتا کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اس کے گھر میں سوائے اس کے کوئی نہیں رہتا تھا، وہ بالکل اکیلی رہتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ کنجوس تھی، اس لیے دوسرے پکشی اس کے پاس آنا جانا نہیں کرتے تھے۔ وہ بالکل اکیلی رہتی تھی اور خود بھی وہ کسی پکشیوں کے پاس نہیں جاتی تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی اگر میں کسی کے پاس گئی تو وہ پکشی میرے گھر آئیں گے، مجھے ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے دینا پڑے گا، اس لیے میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گی اور وہ میرے گھر نہیں آئیں گے۔ اس طرح میری بچت ہو جائے گی، مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ان کو دینی نہیں پڑے گی۔ اس وجہ سے وہ پکشیوں کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ انتہائی زیادہ کنجوس تھی۔ وہ بہت کنجوس ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ امیر تھی۔ اس کا شہر میں بہت ہی بڑی اس کی ایک شاپ تھی، بیکری کی دکان تھی، جس پہ اس کو اچھی خاصی انکم آتی تھی، اور اس کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ کنجوس تھی۔ اسی طرح کچھ ٹائم کے بعد وہاں سے پنکی چڑیا کا گزر ہوتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے۔ اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوتے وہ کچھ کھا کے اپنی بھوک مٹا سکے۔ تب اس کا گزر ایک بیکری کے پاس سے ہوتا ہے۔ اس کو اندر سے بہت ہی خوبصورت اور میٹھی میٹھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ وہیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ بولتی ہے کیوں نہ میں تھوڑی سی خوشبو ہی لے لیتی ہوں، جس سے میرا پیٹ فل ہو جائے گا، اور میرے پاس تو پیسے تو نہیں ہے میں کوئی چیز لے سکوں۔ تب اندر سے ٹونی چڑیا آتی ہے۔ ارے ارے ارے، تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے یہاں کھڑا ہونا بہت ہی منع ہے، تم یہاں نہیں کھڑی ہو سکتی، اور تم میری بیکری کی خوشبو بھی فری میں لے رہی ہو۔ تم ایسا کرو، اس کی مجھے قیمت ادا کرو گی تو تم تب یہاں سے جاؤ گی، ورنہ میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی۔ میں تمہارے اوپر کیس کر دوں گی، میں تمہیں جیل لے کے جاؤں گی۔ تم میری قیمت ادا کرو گی تو تب میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گی، یہاں کسی کو میں کھڑا ہونے نہیں دیتی۔ جس پر پنکی چڑیا بولتی، ارے بہن، اب تم کیا کہہ رہی ہو؟ خوشبو کی کون سی قیمت ہوتی ہے؟ میں نے آپ کی شاپ سے کچھ لے کے تو نہیں کھایا، میں تو یہاں کھڑی ہوں، یہاں تو کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، میں تو کوئی پیسے نہیں دوں گی تمہیں یہاں۔ ٹونی چڑیا کہتی ہے میں تمہیں جیل لے کے جاؤں گی۔ جس پر پنکی چڑیا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ دریا کے کنارے آ کے بیٹھ جاتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے ارے میں کیا کروں، اب میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، میں کہاں سے لا کے دوں گی اس کو پیسے؟ میں نے اس کی دکان سے لیا بھی کچھ نہیں ہے، میرا انصاف کون کرے گا؟ میں کس کے پاس جاؤں؟ میں کیا کروں؟ میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں، ارے میں کیا کروں؟ تب اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ مٹھو طوطے کے پاس کیوں نہ چلوں، مٹھو طوطا تو وکیل بھی ہے اور وہ بہت ہی انصاف پسند ہے، اس کی تو پورے جنگل میں شہرت مشہور ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں، اس کے پاس جاتی ہوں اور اس کو ساری کہانی سناتی ہوں کہ میں نے اس کی شاپ سے لیا بھی کچھ نہیں ہے، لیکن مجھے پھر بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، میں کیا کروں؟ یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، بندہ تو کہیں سے بھی گزر سکتا ہے، اور اس کو تو خوشبو آئے تو وہ کیا اپنی ناک بند کر لے، اس کی قیمت تو نہیں ہوتی، لیکن مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تب وہی سوچ کر مٹھو طوطے کے پاس چلی جاتی ہے اور ارے مٹھو بھائی، میں آپ کو بات بتانا چاہ رہی ہوں، میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں۔ کل میرا گزر ایک شہر سے ہوا، وہاں پر ٹونی چڑیا کی شاپ تھی اور اس نے مجھ سے پیسے مانگے۔ وہ کہہ رہی تھی تم نے میری شاپ سے فری میں خوشبو لی ہے، حالانکہ میں نے تو خوشبو لی ہے لیکن اس کی شاپ سے لیا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہے میں تمہارے اوپر کیس کروں گی، تو مجھے اس کی قیمت ادا کرو ورنہ میں تمہارے اوپر کیس کر دوں گی۔ مٹھو بھائی، آپ کچھ حل کریں اس مسئلے کا، آپ میری مدد کریں، میں بہت پریشان۔ جس میں مٹھو بولتا ہے ارے بہن، تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں میں کل عدالت لے کے جاؤں گا اور تم بالکل پریشان ہو، میں خود ادا کروں گا اس کی قیمت۔ اگلے ہی دن شہر میں عدالت لگ جاتی ہے اور پنکی چڑیا، ٹونی چڑیا، مٹھو طوطا سب حاضر ہوتے ہیں۔ ٹونی چڑیا جج سے کہتی ارے جج صاحب، آپ انصاف کریں، اس پنکی چڑیا نے میری قیمت ادا کرنی ہے جو کہ اب نہیں کر رہی، اس نے کل پورے 2 گھنٹے میری شاپ کے باہر کھڑے ہو کر اس نے میرے بیکری کی خوشبو حاصل کی ہے،
اور اب اس کی قیمت ادا کرنے سے بھی انکار کر لی ہے۔ جج صاحب اب انصاف کریں۔ جج بھی بہت ہی حیران ہوتا ہے، وہ عجیب قسم کا کیس تھا۔ تب بھی مٹھو طوطا وہاں پر آ جاتا ہے اور مٹھو طوطا ایک باکس لے کے آتا ہے اور وہ بولتا ہے ٹونی چڑیا آپ پریشان نہ ہو، اس کی قیمت میں ادا کروں گا، میں آپ کو اس کی قیمت دوں گا، آپ ایسا کریں اس کی قیمت میں آپ کو ابھی دیتا ہوں۔ تبھی مٹھو طوطا باکس کو اٹھا کر زور زور سے ہلاتا ہے، اس کے اندر سے سکوں کی آواز آتی ہے۔ وہ ٹونی چڑیا سے بولتا ہے ارے ٹونی آپ کو اس کی آواز آئی، جس پر ٹونی کہتے جی جی بھائی اس کے اندر تو بہت زیادہ سکے ہیں اور مجھے ان کی تو آواز آ گئی، جس پر مٹھو طوطا بولتا ہے ارے بہن اب تو تمہاری قیمت ادا ہوگی نا، جس پر وہ کہتے وہ کیسے بھائی، مجھے تو کوئی چیز سکہ کوئی چیز بھی پیسہ نہیں ملا، جس پر مٹھو طوطا اس کو بولتا ہے پنکی چڑیا نے بھی تمہارے شاپ سے کوئی چیز نہیں لی تھی، صرف خوشبو لی تھی، تم اس کی قیمت اس سے مانگ رہی ہو اور میں نے تمہیں بھی اسی طرح کی قیمت دینی ہے، کیونکہ ہم نے تو کوئی چیز لی نہیں آپ سے، اس لیے ہم نے آپ کو قیمت ادا کر دی، تم نے سکوں کی آواز سن لی اور تمہیں قیمت ادا ہوگی، اب لہٰذا اس چیز کا انصاف ہو گیا۔ جس پر جج صاحب بھی کہتے ہیں واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ صحیح انصاف ہوا ہے، کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے سے لیا دیا تو کچھ نہیں ہے، اس کا تو انصاف اسی طرح ہونا چاہیے۔ اس پر ٹونی چڑیا بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے، وہ کہتی ہے ارے میں آج کے بعد اس طرح کی کوئی بھی غلطی نہیں کروں گی، مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے اس طرح کا کیا، میں اپنی کنجوسی میں بہت حد سے آگے نکل گئی ہوں، جج صاحب آپ مجھے معاف کر دیں، میں آج کے بعد کسی کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھوں گی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ جج صاحب مٹھو طوطے کی بات سن کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں ارے مٹھو تم بہت ہی انصاف پسند ہو، تبھی تو تم پورے جنگل میں مشہور ہو، تمام لوگ تمہاری باتیں کرتے ہیں اور تم بہت ہی زیادہ ذہین ہو، یہ تو کیس بڑا الجھا ہوا تھا، میں تو بہت ہی پریشان تھا کہ اس کا حل کیسے نکلا جائے، لیکن تم نے تو بہت ہی اچھا حل نکالا اور دونوں کو انصاف بھی مل گیا اور دونوں راضی بھی ہیں۔ مٹھو تم بہت ہی بہادر اور بہت ہی قابل وکیل ہو، تم آئندہ بہت ترقی کرو گے۔ مٹھو طوطے کی عقل مندی کی وجہ سے دونوں کو انصاف مل جاتا ہے اور دونوں خوشی خوشی گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور مٹھو طوطے کی عقل مندی کی وجہ سے دونوں کو انصاف مل جاتا ہے اور ٹونی چڑیا پنکی چڑیا سے معافی مانگ لیتی ہے کہ اس کے اوپر میں نے اس طرح کا کیس کیا اور وہ آئندہ ایسی حرکت کرنے سے بھی توبہ کر لیتی ہے، وہ عہد کر لیتی ہے کہ میں آج کے بعد غریبوں کی مدد کروں گی، جو لوگ پیسہ لے کر جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کوئی چیز لے سکے میں ان کو فری میں دوں گی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔